السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جمعے کی صبح آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اسی ویلاگ میں۔ سب سے پہلے تو بتائیں گے اس وقت جنگی ڈرون کیریئر ایرانی بحریہ میں شامل ہو گیا ہے اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یوکرائن کو مزید جنگی طیارے مل گئے ہیں۔ طالبان نے بیگم ریڈیو بند کر دیا ہے۔ آپ سب کو بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ کل میں نے آپ کو کچھ خبر دی تھی اسرائیل کے فوجیوں کے حوالے سے۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو ہے کرین کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ حملوں میں ہوئی ہے اور حماس کے ساتھ مد بھیڑ میں ہوئی ہے۔ ایران کا نیا ملکی ساختہ جنگی بحری جہاز ڈرون کیریئر اسلامی انقلاب گارڈ کور جو ہے کہ بحری بیڑے میں شامل ہو گیا ہے، اور ایرانی بحریہ جہاز شہید باقری جو کہ 1980 کی دہائی میں عراق کے ساتھ جنگ میں شہید ہونے والے IRGC کے کمانڈر بہمن باقری کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جمعرات کے روز جنوبی بندرگاہی شہر بندر عباس میں ایک تقریب کے دوران بحری بیڑے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ 180 میٹر لمبا رن وے سے لیس ہے، اور یعنی لمبے جو رن وے ہے اس سے ریس ہے۔ سمندروں میں ڈرون اور ہیلی کاپٹر مشترکہ کے لیے ایک متحرک بحری بیڑا فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ متعدد جنگی ڈرون لے جانے، ہلکی اور تیز رفتار جنگی کشتیوں کو لانچ اور بازیاب کرنے اور مختلف قسم کی جنگی اور معاون ہیلی کاپٹر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کیریئر کو ایران نے 2 سال کی ریکارڈ مدت میں بنایا ہے۔ جہاز مختلف قسم کی چھوٹے طیاروں اور فضائی دفاعی میزائلوں سے لیس ہے، جس میں تقریباً درمیان فاصلے کے فضائی دفاعی نظام، انٹیلیجنس آلات اور فلائٹ کنٹرول ٹاور بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے مختلف اخبارات میں بڑے بڑے تبصرے چل رہے تھے۔ پرسوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے بھی وہاں پر ایک خبر آئی تھی، مختلف ذرائع سے یہ خبر آئی تھی جو میں نے آپ کو شاید ویلاگ میں شامل کی تھی، جس میں اسرائیل نے کنسرن شو کیا تھا کہ بھائی صاحب یہ تو بڑا خطرناک ہو رہا ہے کہ یورپ تک آسانی سے وہ پہنچ رہے ہیں، تو اٹس مین کہ ایران خطرے کی۔ اور ایک اور چیز جو میرا تجزیہ ہے، کچھ چیزیں جو میرے سامنے آ رہی، اس وقت ایران جو ہے ایٹم بم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے جس کا خوف مغرب کی دنیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے اور اسرائیل کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ مشکلات یہ ہو جائیں گی کہ جو دھمکیاں چیزیں وغیرہ دی جاتی ہیں تو پھر کوئی اتنا جلد نہیں ہوگا کہ ہر بندہ آ کے دھمکیاں کرے گا۔ ویسے بھی ایران اپنے معاملات بڑی سیٹل کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی امور کے رابطہ کار نے جمعرات کے روز بتایا کہ 19 جنوری کو فائر بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد اب تک 10,000 سے زیادہ امدادی ٹرک غزہ کی پٹی سرحدی عبور کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ٹام فیچر نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنی پوسٹ میں مزید بتایا کہ یہ تعداد غزہ کی پٹی میں داخل ہونے والی امداد میں بھرپور اضافہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ خوراک کی، ادویات کی، ٹینٹ کی، ٹھنڈ ہے، بستروں کی، کمبلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک میں غزہ کے کچھ امدادی کیمپس والوں سے میری بات ہو رہی تھی جو پاکستانی ہیں لیکن کینیڈا میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے وہ بڑے اچھے دوست ہیں حفیظ خان، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جس کا میں نے ویلاگ بھی کیا تھا۔ حفیظ خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ کینیڈا سے وہ مختلف جگہوں میں جا کے غزہ میں سب سے زیادہ وہ امدادی کام کر رہا ہے۔ وہ چھوٹی سی عمر ہے ان نوجوان کی، اور وہ چھوٹی سی عمر میں میں حیران تھا۔ میری کل خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ خود بھی بیمار تھے، تو اس نے کہا ہرمیت بیٹا میرا پاکستان سے آیا، پھر غزہ چلا گیا، غزہ سے ہوتے ہوئے جو ہے انگلینڈ، یہ سارا کچھ وہ چھوٹا سا بچہ انگیج کر رہا ہے، کیونکہ والد صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ سو یہ دیکھیں، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس جذبے کے تحت یہ نوجوان جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور جو حافظ خان صاحب ہے، حفیظ صاحب جو ہے، حافظ میں اکثر حافظ بول لیتا ہوں لیکن حفیظ خان صاحب جو ہیں، حفیظ خان صاحب ہمارے جو ہیں ایک تو وہ پاکستان میں بھی بہت سارے کاموں میں پارٹیسپیٹ کرتے اور وہاں بھی کرتے، تو میں اس لیے ان کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، داد دینی چاہیے۔
ہسپانوی وزیر خارجہ بوزیل امینیول نے البریز اسرائیل وزیر اعظم دفاع اسرائیل کونس کی اس تجویز کو مسترد کر دی کہ اسپین فلسطینی کو غزہ سے بے گھر ہونے کی صورت میں وصول کرے گا۔ ہسپانوی وزیر خارجہ بوزے مینیول البریز نے ہسپانوی ریڈیو اسٹیشن RNE کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ غزہ کے لوگوں کی سرزمین غزہ ہے، غزہ کو مستقبل میں فلسطینی ریاست کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل کورٹس جو ہے جمعرات کے روز اسرائیلی فوج کو حکم دے کہ وہ غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر نکلنے کی اجازت دینے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرے۔ یہ ہدایت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک جو ہے وہ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ امریکہ غزہ پر کنٹرول اس کے باشندوں کو دوسری جگہ پر آباد کرنے اور خطے کو مشرق وسطی کے ساحلی لائن میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود بیرک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کی پٹی میں بسنے والے 20 لاکھ فلسطینیوں کو بیرون ملک آباد کرنے کی جو تجویز ہے اس کو ایک خیالی تجویز قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے بہت مبصرین کو اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے کہا کہ امریکہ غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لے گا اور اس علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کو دوسرے ملک میں آباد کیا جائے گا۔ باراک نے جمعرات کو اسرائیل کی آرمی ریڈیو کو بتایا کہ یہ کسی ایسی منصوبے کی طرح نہیں لگتا جس پر کسی سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ ویسے بھی اسرائیل کے مختلف اخباریں میں نے دیکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کو ملیمیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ حقیقت سے بڑا دور ہے۔ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت یہ کہہ رہا ہے۔ فرانس کے مسلح افواج کے وزیر سیشن لی کورنر نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ان کے ملک نے روس کے خلاف اپنی فضائی حدود کے دفاع میں مدد کے لیے یوکرین کو میراج F-2000 لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ فراہم کر دی ہے۔ لی کور نے پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ آج فرانس میں یوکرین کے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے کئی مہینے کے وقفے کے بعد پہلے طیارہ یوکرین پہنچے۔ انہوں نے طیاروں کی تعداد تو نہیں بتائی، انہوں نے یہ مزید کہا کہ اب یہ طیارے یوکرین کی فضائی حدود کی دفاع میں حصہ لیں گے۔ موسم خزاں میں شائع ہونے والی فرانسیسی بجٹ رپورٹ کے مطابق فرانسیسی فضائیہ کی ملکیتی 26 میں سے 6 میراج جنگجو یوکرینی منتقل کیے جانے والے ہیں۔ اس رپورٹ کی نہ تو مسلح افواج کی وزارت نے تردید کی اور نہ ہی اس کی تصدیق کی ہے۔ تو ہم نے خبر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ افغانستان کی اطلاعات و ثقافت سے متعلق وزارت نے خواتین کے لیے نشریات کا اہتمام کرنے والے ریڈیو کی نشریات معطل کر دی ہیں۔ نشریات کی معطلی کی وجہ سے یہ بتائی گئی کہ ریڈیو ایسا مواد پیش کر رہا تھا جس کی اجازت نہیں ہے، نیز یہ بیرونی ملک سے ایک نجی ٹی وی کو بھی نشریات میں مدد دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے بیرونی عناصر کے ساتھ رابطے رکھنے والے میڈیا آؤٹ لیٹ پر قدغن لگائی ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق ریڈیو بیگم ملکی نشریاتی پالیسی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا تھا اور اپنے لائسنس کا غلط استعمال کرتا۔ اس ریڈیو کے خلاف یہ اقدام اس کی طرف سے کئی خلاف ورزیوں کے بعد کیا گیا۔ بہرحال طالبان بھی کچھ کر رہے ہیں، طالبان بھی پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، صدیوں پرانے چیزوں کی طرف اپنے افغانستان کو دھکیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کے لیے بڑے مسائل بن رہے ہیں۔ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کے لیے وہ مسائل کا شکار ہیں اور جس کی وجہ سے غربت بھی بہت زیادہ آ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔